اگر آپ اوورسیز پاکستانی ہیں اور کنفیوز ہیں کہ انکم ٹیکس کی ریٹرن فائل کرنی چاہیے یا نہیں، تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت اہم ہے۔ اور ایک اہم خبر کہ سیکشن 7E جو پراپرٹی پر ہر سال ٹیکس لگاتا تھا وہ اب مکمل طور پر ختم ہو چکا ہے۔ کیسے اور کیوں ختم ہوا یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ میں ہوں ایڈوکیٹ عدیل حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج ہم بات کریں گے ان دو سینیریوز کی کہ جن کے اندر اوورسیز پاکستانی جن کی پاکستان میں ریگولر انکم بھی ہے، پراپرٹی بھی ہے اور کوئی بینک اکاؤنٹ بھی ہے پاکستان اور بیرون ملک دونوں جگہ پر، اور دوسرا جن کی پاکستان میں کوئی انکم نہیں، صرف پراپرٹی ہے اور بینک اکاؤنٹ بھی صرف بیرون ملک ہے۔ دونوں کے رولز مختلف ہیں، اور ایک بنیادی بات جو اس کے اندر بہت اہم ہے دونوں سینیریوز کے اندر کہ انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کے مطابق اگر آپ کسی ٹیکس ایئر میں یعنی 1 جولائی سے 30 جون تک پاکستان میں 183 دن سے کم رہے ہیں تو آپ نان ریزیڈنٹ میں شمار ہوں گے۔ FBR جو ہے اب ٹریول ریکارڈز، بینکنگ، پراپرٹی ریکارڈز اور ڈیٹا آپس میں میچ کر رہا ہے AI کے تھرو، تو اپنی ریزیڈنسی سٹیٹس اندازے سے نہ بتائیں بلکہ اپنا پاسپورٹ دیکھیں، پاسپورٹ سے کاؤنٹ کریں اور پھر جو ہے آپ اس کا فیصلہ کریں۔ پہلا سینیریو یہ کہ آپ کی ریگولر انکم بھی ہے، مثلا پراپرٹی رینٹ آ رہا ہے، بینک اکاؤنٹس کا کوئی آپ کو پروفٹ آ رہا ہے پاکستان میں، اور آپ نان ریزیڈنٹ بھی ہیں تو صرف پاکستان کی آپ انکم ڈکلیئر کریں گے، جیسے کوئی رینٹل انکم ہے یا کوئی بینک اکاؤنٹ سے پروفٹ آ رہا ہے۔ تو بیرون ملک یا جو بزنس انکم باہر ہے یہاں نہیں ہے تو وہ ٹیکسیبل نہیں ہے، اسے ڈکلیئر کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ اور FBR کی آئرس ویب سائٹ پر اگر آپ کا NTN نہیں ہے تو آپ سب سے پہلے نائکاپ کے ذریعے بیرون ملک بیٹھے اپنا NTN بنائیں اور پروفائل میں ریزیڈنسی سٹیٹس سلیکٹ کریں، یعنی کہ نان ریزیڈنٹ وہ بھی آپ نے اس کو کاؤنٹ کرنا ہے آپ نے 183 ڈیز۔ اور پاکستان میں اگر کوئی انکم ہے تو پہلے ویلتھ اسٹیٹمنٹ کی بات کر لیتے ہیں کہ 116 سیکشن جو ہے یہ صرف ریزیڈنٹ ٹیکس پیئرز کے لیے لازمی ہے، نان ریزیڈنٹ کے لیے 116 نہیں 116A ہے، اور قانونی طور پر جو 116 ہے وہ فائل کرنا ضروری ہے کیونکہ 116A فائل کرنا ضروری ہے۔ پھر بھی میری جو آپ کو پریکٹیکل ایڈوائس یہی ہے کہ چونکہ پاکستان میں اگر آپ کی پراپرٹی اور بینک اکاؤنٹ موجود ہے تو آپ جو ہے پاکستان والے ایسٹ والنٹرلی جو ویلتھ اسٹیٹمنٹ ہے اس کے اندر فائل کریں تاکہ پراپرٹی بیچتے وقت آپ کو یہ سوال نہ ہو کہ یہ پیسے کہاں سے آئے ہیں۔ بس اتنا یاد رکھیے گا کہ والنٹرلی فائلنگ جب پوری کریں تو وہ پوری تفصیل دینی ہوگی، مثلا اس کو کوئی اندازے سے نہیں بتانا، آپ نے مکمل تفصیل دینی ہے۔ اور سب سے ضروری بات یہ ہے کہ اگر اس میں سال 183 دن یا زیادہ اگر آپ پاکستان میں رہے ہیں تو پھر ریزیڈنٹ ہے، پھر آپ نے جو ہے وہ نارمل ریٹرن فائل کرنی ہے، نان ریزیڈنٹ پاکستانی کی ریٹرن فائل نہیں کرنی۔ اور اس کے اندر جو ہے دونوں آپ نے سینیریوز کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس کے اندر دوسرا سینیریو جو پہلا سینیریو میں نے بتا دیا، دوسرا سینیریو یہ ہے کہ کوئی انکم پاکستان میں نہیں ہے اور پراپرٹی بھی نہیں ہے، صرف بینک اکاؤنٹ یہاں پہ ہے، یا کوئی اگر آپ کی پراپرٹی ہے اور بینک اکاؤنٹ نہیں ہے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے تو جو ہے ریٹرن فائل کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ ہمیشہ اس چیز کو درست نہیں مانا جا سکتا کہ پراپرٹی کی FBR ویلیو تو نوٹیفائڈ تھریش ہولڈ سے زیادہ ہے تو پھر پراپرٹی کی اونرشپ کی بنیادی طور پر ریٹرن فائل کرنا بھی ضروری ہے، چاہے کوئی آپ کی انکم ہو یا نہ ہو، کیونکہ سیکشن جو آپ کو 115 اس کے مطابق آپ کو ریٹرن فائل کرنی ضروری ہے۔ تو آپ اس کے مطابق اگر آپ کی پراپرٹی صرف ہے کوئی انکم نہیں ہے تو آپ نیل کی ریٹرن فائل کر دیں، اور ویلتھ اسٹیٹمنٹ آپ اپڈیٹ کریں اپنی، کیونکہ اس دفعہ لازمی قرار دے دی گئی ہے ٹیکس ایئر 2026 میں کہ آپ نے جو پراپرٹی کے پرٹیکولرز ہے کہ کب آپ نے جو ہے وہ پراپرٹی پرچیز کی اس کو تمام آپ نے اپڈیٹ کرنا ہے۔ اور اگر آپ نے بیرون ملک آپ کا کوئی بینک اکاؤنٹ ہے تو آپ اس کو بالکل اس کا اکاؤنٹ نمبر آپ بالکل اس کے اندر لکھیں گے، بینک لکھیں گے تاکہ وہ آپ کا ڈکلیئرڈ ہو، اس کے اندر سے آپ کو کوئی آپ کا اس کا کلوزنگ بیلنس لکھنے کی ضرورت ایز سچ نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنے پیسے یہاں سے نہیں کمائے، وہ بینک اکاؤنٹ وہاں پہ مینٹین کر رہے ہیں۔ اور سب سے جو ضروری چیز یہ ہے کہ فائل کرنا ضروری ہے یا نہیں، یہ میں یہ سمجھتا ہوں بینگ اے ٹیکس کنسلٹنٹ، اسٹوڈنٹ ہوں بلکہ اسٹوڈنٹ کہہ لیں، طالب علم کہہ لیں، تو اس کو فائل کرنا ضروری میری نظر میں ضروری ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کی کوئی پراپرٹی ہے یا کل کو آپ خریدنا چاہتے ہیں تو آپ جو ہے اس کے اندر اپنی شو کر سکتے ہیں، آپ پینلٹی سے بچ سکتے ہیں۔
تو اس لیے یہ فائل کر دیں اگر آپ کی پراپرٹی ہے. تو اگر اس کو بیچنا چاہتے ہیں تو پھر آپ جو ہے آپ کو نان فائلر کا ٹیکس لگے گا. اور 7E کے بارے میں ہم نے جو سب سے پہلے بات کی, 7E جو ہے وہ فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ نے اس کو ختم کر دیا, اس سیکشن کو ہی ختم کر دیا, کیونکہ وہ سیکشن ہم ہی یہ کہتے تھے کہ وہ غلط ہے, وہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. بہرحال FBR نے وہ کیا, 2-3 سال رہا, وہ 4 سال. بہرحال اب جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے. ناظرین آج کے لیے اتنے ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.